بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ میں ہوں رجب الرجا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اپنا مقام پیدا کر۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات پاکستانی نہیں دنیا بھر کی اہم شخصیات سے کراتے ہیں۔ اس پروگرام کو بنانے کا مقصد آپ تک پہنچانا، وہ سفر، وہ زاویے، وہ منزلیں جس پر چل کر ایک انسان اپنی منزل اور اپنے مقام کو حاصل کرتا ہے۔ آج ہماری خوش قسمتی ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، انتہائی نفیس اور خوبصورت شخصیت، ماہر تعلیم، کوچ، منٹور فیصل فاروق صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور سر ہم جاننا چاہتے ہیں آپ کی لائف سٹوری کے بارے میں کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، آپ کا خاندانی پس منظر کیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ رجب بھائی اگین فار ہیونگ می اینڈ کمنگ ٹو اس۔ میں اوریجنلی آئی کم فرام سرگودا ڈسٹرکٹ، اور میرا جو چائلڈہڈ ہے وہ سارا آئی ہیو اسپینڈ ایٹ مائی ہوم ٹاؤن کالڈ پھلروان، تحصیل بلوال کے اندر وہ سچویٹ کرتا ہے۔ میٹریکولیشن میں نے وہاں سے اپنے ہوم ٹاؤن سے حاصل کی، اور اس کے بعد انٹرمیڈیٹ کے لیے میں آئی ٹریول ٹو سرگودا گورنمنٹ کالج سرگودا، اور فرسٹ ایئر سے لے کے پوسٹ گریجویشن کی کمپلیشن تک آئی کمپلیٹڈ مائی ایم اے انگلش فرام یونیورسٹی آف سرگودا۔ اٹ واز دین 2006۔ ماسٹر ڈگری کی کمپلیشن کے بعد دین آئی ہیڈ اے چانس ٹو ٹریول ابراڈ۔ آئی وینٹ ٹو انگلینڈ اینڈ آئی اسٹارٹیڈ مائی ہائر ایجوکیشن اوور دیئر۔ آئی کمپلیٹڈ مائی ایم بی اے فرام یونیورسٹی آف ویلز، اور 2013 تک جو ہے وہ میں آئی ریمینڈ دیئر۔ آئی بین ڈوئنگ ڈفرنٹ تھنگز اوور دیئر beside my education, different jobs and business and certain other things. So then after completion that phase, I returned to my home country with a very ambitious mindset and with a very noble intention of serving my homeland. I'm talking about 2013. And I think I have been very fortunate in that regard کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً کی اس ایکسپوئر کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے واپس اس مقصد کے لیے اپنے ملک، اپنی ہوم لینڈ جو ہے وہ واپس لے کر آئے، اور اس مقدس اور اس پیغمبرانہ پیشے کا حصہ بنایا۔ تو since 2013 I'm part of this prophetic profession. And I'm very grateful to Allah Almighty for His blessing that He has sent me in this profession. And since then, I'm genuinely and very sincerely, I have dedicated myself in this profession. And Alhamdulillah, every part of it has been a great satisfaction. سر سننے میں آ رہا ہے کہ آپ تعلیم کے شعبے میں حادثاتی طور پر آئے ہیں، پہلے ابراڈ میں کچھ اور جاب کرتے رہے، واقعی کچھ ایسا ہے؟ Absolutely right. You have heard rightly. I have expressed this thing at certain places کہ کالج لائف کے اندر یا جب باہر میں گیا تو I never thought of becoming a teacher. And اس کی بھی ایک وجہ تھی because from my childhood with my beliefs I have always thought کہ being a teacher involves a great kind of responsibility. And teachers are some special figures. They are not ordinary people. They have to show a great amount of responsibility, and they have to prove their character in many ways. So, I mean, teaching profession has been always a kind of glorification for myself. کہ ٹیچر ہونا جو ہے وہ ایک کوئی خاص چیز ہے، بہت کوئی خاص چیز ہے۔ تو perhaps at that point of my life I thought that it's something bigger than me. But then I'm so grateful and thankful to Allah Almighty that He had planned this particular thing in my life, and I became a part of it, and now I'm enjoying it a lot. سر وہ کون سے خیالات اور خواب تھے جو آپ کالج اور یونیورسٹی کے ٹائم سوچا کرتے تھے؟ Well, like many other young boys, I mean, I also wanted to become a big person
and I always wanted to contribute, and I wanted to be an impactful person. But ایک چیز جو اس پیریڈ کے بعد مجھے ریئلائز ہوتی ہے، اور جب میں انگلینڈ میں تھا وہاں پر جو میرے ایکسپیرینسز رہے ہیں، تو آئی ہیو فگرڈ اٹ آؤٹ کہ ایک جو امبیشیس نیچر ہے دیٹ ہیز ہیلپ می اچیو وٹ آئی ہیو اچیوڈ ان مائی لائف. آئی ہیو نیور شن اوے فرام ٹریولنگ لانگ ڈسٹینسز. اور جب وہاں پر بھی تھا تو many of my close friends and class fellows, they settled themselves in London because they landed in London at their early stages, and after that they never bothered themselves to travel to other cities or kind of things. But I mean, my attitude and my behavior was always of this kind کہ I was never shy of anything of this type. جہاں بھی ٹریولنگ کرنی ہے، آؤٹ آف سٹیز ٹریول کرنا ہے فار مائی ورک، فار مائی جاب، فار دا اکمپلشمنٹ آف مائی امبیشن، آئی ہیو ڈیڈیکیٹڈ مائی سیلف ٹو گریٹر اسٹریچز. تو ایک امبیشیس نیچر جو ہے وہ آئی بلیو کہ اٹ ہیز ہیلپ می اے لاٹ. اینڈ وین آئی کمپیئر مائی سیلف ود مائی ادر پالز اینڈ فرینڈس آئی فائنڈ دس ڈفرینس. سر آپ نے ابراڈ کی زندگی میں اور پاکستانی زندگی میں کیا فرق دیکھا؟ بڑا انٹرسٹنگ کویشچن ہے اور مزیدار بھی ہے. میں جب واپس میں آیا اور میں نے جاب سٹارٹ کی تو آلموسٹ ایوری ڈے آئی ہیڈ ٹو فیس دس کویشچن کہ آپ واپس کیوں آ گئے ہیں، مطلب آپ وہاں پہ یہ چھوڑ کے تو آپ یہاں پہ پھر اسٹارٹنگ فرام اسکریچ یہ کیوں کر رہے ہیں. تو اس کا میں اپنے طور پر آنسر دیتا رہا ہوں، اور میں اس کویشچن کو میں آنسر اس طرح سے کروں گا کہ لائف کا جو ڈیزائن ہے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. ابراڈ کے اندر اٹس ٹو ہیکٹک، اٹس ٹو بیزی، اٹس ٹو ایکٹیویٹی اورینٹیڈ، اٹس ٹو ورکنگ، جبکہ یہاں پر یہ ہے کہ لائف ریلیٹیولی ایزی ہے اگر ہم دونوں لائف کا جو ہے وہ کمپیریزن کریں. یہاں پر لائف جو ہے وہ زیادہ سوشل اورینٹیڈ ہے، مطلب لائک دوستوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، یا حلقہ احباب کے ساتھ گھومنا پھرنا. لیکن ایک اہم پوائنٹ جو ہے اس کو میں ضرور شیئر کروں گا کہ آئی تھنک ہمیں اپنے اس کمفرٹ زون سے بہرحال پھر باہر بھی آنا ہے. ہارڈ تھنگز آر ہارڈ ٹو بی ڈن. اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا سرٹنلی اٹس ڈیفیکلٹ، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹ از ریزلٹفل، اٹ از ٹارگیٹ اورینٹیڈ. انٹل جب تک ہم اپنے آپ کو اپنے اس کانٹیننٹل ایک جو کمفرٹیبل ایک زون ہے اس سے باہر ہم نہیں لے کر آتے، اور اسپیسیفکلی ایک جو ہارڈ ورکنگ کلچر ہے ویسٹ کا، I mean it has inspired me a lot. I mean working out of time and space without seeing the clock and watch. I mean working 17-18 hours on the trot consecutively and for months, I mean going with the same routine that earns you, I mean great results. جبکہ اس کا موازنہ آپ یہاں پر کریں تو majority of our young people they don't tend to be that hard working, and ultimately they are not resultful or result oriented. ان کی لائف کے اندر اتنی productivity نہیں ہے. We call it unemployment and I call it unwillingness to work. So that's the main difference I feel. سر مغرب میں بزی لائف ہونے کے باوجود انسان کی جسمانی صلاحیتوں پر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی اس طرح کی جو جسمانی ذہنی صلاحیتوں پر بات ہونی چاہیے؟ جی بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. ویسٹرن جو سویلائزیشن ہے آئی کین ایزلی کال اٹ کہ دے آر 2 centuries ahead of us. تو 2 centuries کا یہ جو فرق ہے آئی تھنک کہ ہم اس ارتقاء سے گزر رہے ہیں، ہم اس ارتقاء کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں. ہم نے اب اس چیز کو ریئلائز کر لیا ہوا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے. ہمیں اسکلز اپنے جو ینگ جنریشنس ہیں یا جو ہمارے پروفیشنلز ہیں ان کو اسکلز ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے.
ان کو اپنی مینٹل کیپیسٹی بڑھانے کی ضرورت ہے, ان کو اپنے بیہیویئر کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, اپنے ڈسپلن کے اوپر, اپنی ہیبٹس کے اوپر, اینڈ مور امپورٹنٹلی اپنے سیٹ آف ایتھکس کے اوپر. تو یہ جو ارتقائی مرحلہ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اینڈ اٹس مچ نیڈیڈ, اینڈ آئی وڈ ہوپ کہ ہم اس سفر کو جو ہے وہ بڑی جلدی سے طے کریں گے, اور I'm hopeful and very optimistically کہ اسکل اورینٹیشن کی طرف جا کر ہم مغرب کے ساتھ کمپیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. سر بڑے خوابوں کو حقیقت تک پہنچانے کا کوئی آسان راستہ ہے؟ I don't think so کہ success lies on an easy road. Personally in my experience اور جو کوئی ایسے دوسرے سکسیزفل ایکسپیرینسز میں نے آبزرو کی ہیں, I don't find it کہ آپ آسانی سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں. Your hard work جو ہے وہ that is I believe کہ the raw material which is required for any success story. آپ جب تک ہارڈ ورک نہیں کریں گے, اپنا ورک پٹ نہیں کریں گے, اپنے آپ کو کل نہیں کریں گے ان اے سینس, اپنے آپ کو کنزیوم نہیں کریں گے اپنے کام کے لیے, اس وقت تک آپ اپنے مقاصد کو حاصل نہیں کر سکتے. سر آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ Well, I think this is very important question, and there is a great confusion over it. And I think کہ اس کویشچن کے حوالے سے ہماری جو کمنگ جنریشن ہے یہ ان کے لیے ایک بڑا اچھا ایک گائیڈنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے, یا ان کے اندر یہ کویشچن ایک ارج پیدا کر سکتا ہے کہ انہیں کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ سکسیس ہوتی کیا ہے. تو میرے لیے جو ہے وہ سکسیس یہ ہے کہ فلفلمنٹ آف یور ویژن, کہ آپ جب اپنے ویژن یا اپنے گولز کو جو ہے وہ ان کی تکمیل آپ کرتے ہیں, وہ آپ کے لیے کامیابی ہوتی ہے. اب یہ ایک بڑا ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے کہ گولز کس طرح سے ہونے چاہیے, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تو اس حوالے سے میں اس کو بریفلی آنسر یہ کروں گا کہ آئی تھنک کہ جو ایک الٹیمیٹ سکسیس ہے اس کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت سے ہے. آپ اپنے پروفیشنل لائف کے مختلف فیزز سے گزرنے کے بعد آپ نے یہ دیکھا ہے کہ دنیا کے جتنے بڑے سکسیس سٹوریز ہیں, یا انٹرپرینورل مائنڈ سیٹ ہیں, یا آئی ٹی جائنٹس ہیں, یا ریئل اسٹیٹ جائنٹس ہیں, وہ کامیابیوں کی بلندیوں کو چھونے کے بعد وہ پھر انسانی خدمت کے راستے پر رواں ہوتے ہیں. تو انسان اپنے لیے ایک حتمی جو کامیابی یا اپنا ایک جو حتمی مقصد ہے اس کو انسانی خدمت کے ساتھ جوڑ دے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایک بڑی اس میں مشعل راہ آپ کو مل جاتی ہے. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جب مقصد انسان کا یہ ہوتا ہے تو اس سفر پر آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی برکات شامل ہوتی ہیں. اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں ان کی جو ایمبیشنز ہیں وہ مٹیریلسٹک قسم کے ہوتے ہیں, ان کے مقاصد جو ہیں وہ ریوالو اراؤنڈ مور آف منی. تو ان مقاصد کی تکمیل میں پھر وہ جو ہے وہ لافل یا ان لافل ہونے کی وہ تمیز نہیں رکھتے ہیں, وہ فیئر یا انفیئر پریکٹسز کو جو ہے وہ ان کو کنسیڈر نہیں کرتے ہیں. تو جو ایک حتمی مقصد کسی شخص کا یا کسی انسان کا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت, شاید وہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے وہ مقصد پہلے ہی اپنے قدموں کے نیچے کچل دیتے ہیں. لوگوں کے رائٹس کو وائلیٹ کرنا, انفیئر پریکٹسز کا حصہ بننا ہے, پالیٹکس کا حصہ بننا. تو آئی سجیسٹ کہ سکسیس مسٹ بی اباؤٹ دا ویل بینگ آف ہیومن بینگس. کامیابی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی جو خدمت ہے یا اس کی جو بہتری ہے یا اس کی جو فلاح ہے اس سے کہیں دور نہیں ہو سکتی, یا وہ اس کے کہیں دائیں بائیں یا اس کے بالکل اس کے قدموں میں پڑی ہوئی ہے. سر جہاں پہ صلاحیتوں کی بات آئی تو آپ ایک بہت بڑے ادارے دی سپیریئر گروپ آف کالجز کے جگری روڈ کیمپس کے آپ پرنسپل ہیں.
تو آپ نے ایسا کون سا کام کیا کہ نوجوانوں کی صلاحیتوں پہ کوئی بات ہو, کام ہو, یا کوئی ہو رہا ہے یا کوئی پلان ہے آپ کا؟ بالکل. میں بطور ٹیچر آپ کے ساتھ تھوڑا سا یہ سفر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جب میں نے ایز اے ٹیچر یہ سفر میں نے شروع کیا تو اس کے اندر مجھے سب سے بڑا مقصد ہی میرے لیے سامنے یہ تھا کہ میں اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ذہنی صلاحیتوں پر میں کام کروں, ان کو میں سوچنے کی صلاحیت دے سکوں, ان کو میں زندگی کی ایک مثبت تصویر دکھانے کی کوشش کروں, ان کو میں یہ بتا سکوں کہ لائف از اباؤٹ آپٹیمزم, ان کو میں یہ کانفیڈنس دے سکوں, ان کو میں کمپلیکسز یا ڈپرائیویشن یا ویکنسز یا ایڈورسٹی جو ہے اس سے نکال کر میں ان کو یہ بتا سکوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نیچرل وسائل آپ کو دی ہیں یہ بہت بڑی طاقت ہے, اور آپ کے پاس اتنے ہی مواقع ہیں جتنے کہ کسی کامیاب ترین انسان کے پاس ایک مواقع تھے. تو یہ جو ایک بنیادی موٹیویشن ہے, بچوں کو ڈائریکشن دینا, بچوں کو کے اندر ایک جو انٹلیکچوئل کیپیسٹی ہے اس کا بلڈ کرنا, بچوں کے اندر ایموشنل انٹیلیجنس بلڈ کرنا, بچوں کو ڈسپلن کی امپورٹنس کے حوالے سے کرنا, ان کی کمیونیکیٹیو سکلز پر کام کرنا, ان کی جو سوشل انٹیلیجنس ہے اس کے اوپر کام کرنا. اینڈ فرام دا ویری بگننگ آئی ہیو بلیو کہ ایجوکیشن از امپلیمنٹیشن آف نالج, مطلب جو آپ کی تعلیم ہے وہ آپ کے علم کی جو عملی صورت ہے اس کو ہم تعلیم کہتے ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے بچوں کو اس قسم کا اعتماد دینا, ان کو یہ بتانا کہ آپ یو آر ناٹ این آرڈینری چائلڈ, یو آر فل آف پوٹینشیل, فل آف فرٹیلیٹی, فل آف انرجی. Go ahead, run fast, work hard, believe in yourself, trust in your hard work, and achieve the best in your life. I mean, never compromise with ordinary goals, never get defeated, never get lost or beaten at any stage of your life. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی کا فلسفہ جو ہے وہ علامہ اقبال نے متعارف کروایا, اور بہت سارے انگلش فلاسفرز ہیں انہوں نے بھی سیلف ایکچولائزیشن کی بات کی. تو سیلف ایکچولائزیشن یا خودی جو ہے وہ اسی چیز کا نام ہے کہ یوٹیلائزیشن آف دا ٹرو پوٹینشیل آف ہیومن بینگس, کہ جب ہم ایز اے ہیومن بینگ, ایز اے پرسن, وین وی اسٹارٹ ریئلائزنگ کہ واٹ آئی ایم کیپیبل آف, کہ میں کیا کر سکتا ہوں, دیٹس کالڈ خودی. نوئنگ یور سیلف, نوئنگ یور پوٹینشیل, یور ابیلٹی, یور ٹریئر, تو یہ چیز ایک میں سمجھتا ہوں کہ استاد کا فرض ہے کہ استاد بچوں کو رکاوٹیں بتانے کے بجائے, یہ بتانے کے بجائے کہ ہم کتنے زیادہ کرپٹ ہیں یا ہم کتنے زیادہ, ان کو ایک نیگیٹو سائڈ دینے کے بجائے ان کو پازیٹیو سائڈ دی جائے اور انہیں پش کیا جائے, ان کو بوسٹ کیا جائے تاکہ وہ اپنی لائف کے اندر پریکٹیکلی جو ہے وہ پرفارم کر سکیں. صلاحیتوں کی پہچان کیسے کی؟ بڑا اچھا کوشچن ہے رجب بھائی کہ خداداد صلاحیتیں جو ہیں وہ کس طرح سے پہچانی جاتی ہیں. ہم جب بچپن میں تھے تو ہمارے والدین وہ ایک پنجابی میں وہ ہمیں ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ بال کوال پنگھوڑیس جاپے جاتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو ٹیلنٹ ہے, یہ وہ جو ابیلٹی ہے, یہ وہ جو اسپارک ہے, وہ بچے یا کسی انڈیویجول کی فیس سے, اس کی آنکھوں سے, اس کی انرجی سے وہ ظاہر ہوتا ہے. اس کے چال چلن سے, اس کے اٹھنے بیٹھنے سے, اس کی اپنی گولز کے ساتھ اس کی جو کنیکٹیوٹی ہوتی ہے, دیٹ گیوز یو این آئیڈیا کہ دس انڈیویجول از ویری مچ سیریس ود ہز ورک. سر وہ آئیڈیا تو لگا سکتا ہے کوچ اور مینٹور اور اچھا استاد لگا سکتا ہے, اس کو اگر نہیں پتا تو اس کو کیسے پتا چلے گا بچے کو؟ جی بچے دیکھیں اس میں بالکل اٹ ٹیکس ٹائم کہ آپ کے پاس ایک نیچرل ابیلٹی کیا ہے. مطلب in an age of 5 years یا 8 years آپ ایگزیکٹلی یو کانٹ فگر آؤٹ کہ آپ ایک اسپورٹس پرسن اچھے بن سکتے ہیں, آپ ایک آرٹسٹ بن سکتے ہیں, یا آپ ایک انجینئر بن سکتے ہیں. ود دا پیسج آف ٹائم جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے ایکسپیرینسز آپ کے ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کو اپنا کمفرٹ زون پتہ چل جاتا ہے. تو جس کام کے اندر آپ محنت بھی کر رہے ہیں اور ساتھ کمفرٹیبل بھی ہیں, ٹیک دیٹ ایز اے کنڈیشن. مطلب you will
get it کہ آپ محنت بھی کر رہے ہیں, مشکل بھی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ کام آپ انجوائے بھی کر رہے ہیں. تو God has made you to that. آپ اس کام میں 10 گھنٹے لگا رہے ہیں, 12 لگا رہے ہیں, 14 لگا رہے ہیں, but you don't get tired. You are working on it out of space and time. تو آپ اس کو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے بنایا ہے. تو وہ جو ایکسپیرینسز ہے لائف کے, وہ آپ کو انڈیکیشن دے دیتے ہیں کہ یہ آپ کے ٹیلنٹ ہے. سر آپ نے کمفرٹ زون کی بات کی, تو بہت زیادہ لوگ کمفرٹ زون میں ہی کام کر رہے ہیں, لرننگ یا گروتھ زون میں وہ نہیں جا رہے, کیوں؟ یا فیئر زون میں نہیں جا رہے؟ دیکھیں آبویسلی ایزی رہنا جو ہے وہ اچھا لگتا ہے, اور مشکل کام اپنے آپ کو کنزیوم کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو کلیدی کردار ہو سکتا ہے وہ سراؤنڈنگ کا بڑا ہو سکتا ہے. جو ایکسٹرنل مینٹورنگ ہے وہ بڑا ایک امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہے. چائلڈہڈ کے اندر پیرنٹس جو ہیں, ایک اچھی رائٹ پیرنٹنگ جو ہے وہ بچے کی لائف کے اندر ایک ریولیوشن ہوتی ہے. اچھا ایک فیملی ایک اچھا فیملی انوائرمنٹ ملنا وہ کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک بچے کا ایک جو نیچرل ایپٹیٹیوڈ ہوتا ہے اس کو اگر کمبائن کیا جائے ایک اچھی پیرنٹنگ اسکیم کے ساتھ, تو وہ بچہ جو ہے وہ ایک بڑی سکسیس کی طرف جو ہے وہ روانہ ہو جاتا ہے. اور اسٹارٹ میں ہی اگر اس کو اس لیول کی جو ہے وہ موٹیویشن مل جائے, اس کو مینٹلی اس طریقے سے سیلف اگنائٹیڈ یا سیلف ڈریون بنا دیا جائے, اس کو میں اکثر بچوں کے ساتھ یہ بات شیئر کرتا ہوں کہ کمپیریزن اگر ہم کریں اپنا اور ویسٹ کا, تو حیرانگی ہوتی ہے میری کہ ویسٹ کے اندر بچوں کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ نے اپنے لیے گھر بنانا ہے, بچیوں کو شادی کرنی ہے, کار لینی ہے. ان کو یہ بتایا جاتا ہے پرائمری لیول پر کہ انٹرنیشنل ایشوز کیا ہیں, گلوبل وارمنگ پہ ان کو پڑھایا جاتا ہے, ان کو چائلڈ لیبر پر پڑھایا جاتا ہے, ان کو چائلڈ ابیوز کا بتایا جاتا ہے, ان کو وومن ہراسمنٹ کا بتایا جاتا ہے, ایکویلٹی, جینڈر ڈسکریمنیشن. مطلب ان کو بچپن سے ہی انٹرنیشنل لیڈرشپ دکھائی جاتی ہے, انہیں اپنے گھر کی تو فکر ہی نہیں ہوتی. مطلب وہ جو بچے جو اپنی لائف کے ساتھ کمیٹڈ ہوتے ہیں, دے اسٹارٹ گیئرنگ دیم سیلف اپ فار دا بگر گولز. ان کو یہ فکر بن جاتی کہ ہم نے افریقہ کے جو ترقی پذیر جو لیس پریویلیج لوگ ہیں, ہم نے ان کو بھی سرو کرنا ہے. ایشیا کے اندر جو جن لوگوں کے پاس روزی نہیں ہے, ایجوکیشن روٹی نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے, ان کو بھی ہم نے ایجوکیشن بھی پرووائڈ کرنی ہے, ہیلتھ بھی پرووائڈ کرنی ہے. جن لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے, ہم نے ان کو, ہمارے یہاں وہ ہم اس کا جو ویژن ہے یا وہ جو ایک سائٹ ہے اس کو بڑا نیرو کرنا ہے. تو وہ جب میں نے کہا کہ نیچرل ایپٹیٹیوڈ کے ساتھ رائٹ پیرنٹنگ, اینڈ تھرڈ پہ جب وہ اسکولنگ اور کالج یونیورسٹی آتی ہے, تو وہ کمبینیشن جو ہے دیٹ میکس اے چائلڈ پرفیکٹ آن ہز. سر آخری سوال ہے کہ نوجوان نسل کا آپ کو کیا پیغام ہے؟ نوجوان نسل میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا مستقبل ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے بچوں کے ساتھ, اور خاص طور پہ بوائز کے ساتھ. میرا اس حوالے سے بڑا اچھی ڈیبیٹ ہوتی ہے ان کے ساتھ, اور میں ان کے ساتھ اپنے کنسرنس جو ہیں وہ شیئر کرتا ہوں کہ اقبال کا شاہین جو ہے وہ جو ہے نا وہ اپاہج ہوا ہوا ہے. ہمارے اس سیٹ اپ, سوشل سیٹ اپ کو دیکھیں تو ویری جینوئنلی اسپیکنگ آج کل کا جو بچہ ہے, بوائے ہے, اس کے اندر وہ سینس آف رسپانسبلٹی یا وہ سیریسنس نہیں ہے, ایون ان کمپیریزن ود دا گرلز. اس کی ریفلیکشن آپ کو نظر آئے گی. یونیورسٹی کی آپ ایڈمیشن لسٹ پر نظر دوڑائیں, کمپیٹیٹیو ایگزامس کی آپ جو میرٹ لسٹ ہے اس کے اوپر نظر دوڑائیں, زندگی کے کسی بھی آپ شعبے میں آپ نظر دوڑائیں, تو پچھلے 10 سالوں کے اندر جو مومنٹم ہے وہ شفٹ ہوا ہے. ایون آپ کو جو سول سروسز ہیں ان کے اندر میجورٹی جو ہے وہ گرلز جو ہیں وہ اچھا پرفارم کرتی نظر آتی ہیں. تو بہت ساری ڈسٹریکشنز ہیں بچوں کے لیے جن کو والدین نے ان کو بتانا ہے, ان کو وارن کرنا ہے. میں ان ڈسٹریکشنز کو بھی بچوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جو بڑی ڈسٹریکشنز ہیں ان میں گیمز وغیرہ جو ہیں, اسپورٹس سے کچھ ریلیٹڈ آبسیسولی اسپورٹس میں چلے جاتے ہیں. اسپورٹس میں جانا بری بات نہیں ہے, لیکن آبسیسولی وہ بالکل ایجوکیشن کو جو ہے وہ پیچھے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. پھر جو آئی ٹی ایج ہے آج کی, اس کے اندر موبائل اور کمپیوٹر
اور اس طرح کی جو ڈسٹریکشن ہے وہ ان کے لیے بڑی نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے. اور پھر یہ ہے کہ پری میچور ریلیشن شپ جو ہے بچوں کے لیے یہ ایک بڑی ولنریبل ثابت ہو رہی ہے کہ آج کا اسکول کا بچہ جو ہے وہ پری میچور ریلیشن شپ میں جا رہا ہے. اس کی جو بایولوجیکل جو پرابلمس ہیں وہ پیدا ہو رہی ہیں, ڈسٹریکشن جو ہو رہی ہے, اور بچہ جو ہے وہ اپنی لائف کے جو امپورٹنٹ گولز ہیں ان کو چھوڑ رہا ہے. تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ تعلیمی ادارے اور اساتذہ جو ہے وہ جب اچھا پرفارم کریں گے انشاءاللہ تو بچوں کے اندر وہ انرجی آئے گی اور وہ اپنی زندگی کے لیے اچھے مقاصد کا تعین کریں گے. بہت شکریہ. ہم اپنے پروگرام کا اہتمام علامہ اقبال کے حیثیت سے کرتے ہیں. پرواز ہے دونوں کی ایک ہی جہاں میں, کرگس کا جہاں اور شاہین کا جہاں. اور ہمارے ساتھ موجود تھے فیصل فاروق صاحب جو پرنسپل ہیں اسپیکر گروپ آف کالج چکری روڈ کے. اسی طرح کی ایک بڑی شخصیت کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. پاکستان زندہ باد.